شاہد صاحب آپ تو گئے میں وہ دل تو نہیں چاہ رہا گنگنانے کو کہ رنگون والا گانا جو تھا لیکن یہ کہ ادھر جو ہے پیچھے آپ کے ویتنام میں بھی 80 سالوں کی ان کی فتح 3 سامراجی قوتوں کیا ماحول تھا کیا ماحول تھا 10 کروڑ کی آبادی ہے اور ویتنام میں امریکہ نے 12 سالوں میں ہر 8 منٹ کے بعد ایک بم پھینکا تھا. ہر 8 منٹ میں متواتر یہ جو ویتنام لاؤس کمبوڈیا اس کے باوجود امریکہ ہارا. انہوں نے جاپان کو ہرایا. یعنی فال آف سائگون پہ ختم نہیں ہوا تھا معاملہ نہیں پھر بڑھ گیا تھا. جاپان کو ہرایا, فرانس کو ہرایا, امریکہ کو ہرایا. 3 سامراجی قوتوں کو شکست دی ہے ویتنام نے. بڑی عظیم قوم ہے اور بڑی انسپائرنگ قوم ہے. اور میں نے کہا ان کو کہ پاکستانی قوم آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی تھی. یعنی پھر یہ جنگ جو ہے پیسیفک کی یہ فرینچ انڈو چائنا تک پھیل گئی تھی. ایگزیکٹلی کیونکہ اس میں کمبوڈیا بھی شامل کر دیا انڈو چائنا کا جو حصہ اور پھر یہ لاؤس کا بھی. اور ان تینوں ممالک میں ڈاکٹر صاحب 12 سالوں میں ہر 8 منٹ کے بعد ایک امریکن بم گر رہا تھا. کین یو امیجن کہ چھوٹا سے ملک ہے, آبادی ہے, کتنا ہوا ہوگا زیادتی اور ظلم, لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کھڑے ہو گئے اور ایسے کھڑے ہیں. اور ان کی جو پریڈ دیکھی میں نے, بڑی دعوت دی تھی ان کی کمیونسٹ پارٹی رولنگ پارٹی نے. ان کے ٹاپ لیڈر سے بھی ملاقات ہوئی, تو لام جو نمبر 1 ہے ان کا, اور بڑا حوصلہ ہوا, ہمت ہوئی کہ ایک چھوٹا ملک بڑے ملک کو شکست کر سکتے. میں نے پھر بتایا خوشخبری میں کہ ہم نے بھی یہ کام کیا اسمالر اسکیل میں. ہندوستان نے کوشش کی, جارحیت کی, اور ہم نے اس کو پسپا کر دیا. خیر وہ مقصد عرصے کے لیے ہندوستان کا تھا, طویل جنگ تو نہیں تھی. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. سائز نہیں کہ چھوٹا ملک ہے تو وہ بڑے ملک سے مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ویتنام ہو, پاکستان ہندوستان کی مثال ہو, افغانستان امریکہ, افغانستان سوویت یونین, کیوبا امریکہ. مشاہد صاحب ذرا بہت سارے موضوعات ہیں لیکن ذرا شروع کرتے ہیں غزہ اور فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو, اور یہ ریزولوشن جو ہے نیو یارک ڈیکلریشن یہ منظور ہو گئی جنرل اسمبلی سے. اس کو ویٹو کیا 10 ملکوں نے, لیکن یہ کہ اس سے پہلے جو مذمت تھی قطر پہ وہ اس کو امریکنز نے ویٹو نہیں کیا تھا, آلدو یہ کہ اس میں اسرائیل کا نام نہیں تھا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ولی عہد اور وزیر اعظم جو ہیں وہ وزیر خارجہ اور وزیر اعظم قطر کے جا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے, اسٹیو وٹکوف بھی تھے, اور آج مارکو روبیو اسرائیل میں ہیں. اور وہ مشرقی یروشلم میں جو ہے وہ دیوار گریا جو ہے وہاں پہ وہ انہوں نے حاضری دی ہے, اور ساتھ ان کے نتنیاہو ویلنگ وال, اور ساتھ ان کے نتنیاہو, اور ساتھ ان کے اسرائیل میں امریکن ایمبیسیڈر. اچھا, اب وہ میسج جو ہے جو وہ غالباً یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں مارکو روبیو کہ یہ وہ جو پہلے ابراہم ایکارڈ ہوئے تھے جس میں انیکسیشن کی بات ہو گئی تھی کہ تل اویو جو ہے وہ وہاں سے ایمبیسی شفٹ ہو جائے گی یروشلم میں, تو یہ اس کی شاید تجدید ہو رہی ہے اس مرحلے پہ. اور چند مہینے پہلے جب ٹرمپ آئے تھے تو وہ گئے نہیں تھے اسرائیل, وہ قطر, سعودی عربیہ اور یو اے ای گئے. اب یہاں اس کے بارے میں ذرا بتائیں مجھے. دوسرا, قطر پہ اسرائیل کا حملہ, ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلازیبل ڈینیبلٹی کہیں گے اس کو پتہ نہیں تھا, اس کو پتہ تھا, اس کو پتہ نہیں تھا, اس کو پتہ تھا. جو ہے وہ اسٹیو وٹکوف نے فون دیر سے اٹھایا, اس نے اس کو کر دیا تھا, وہ اسرائیل کے اندر وہ یہ تو اسٹریٹجی میں ہے نا. اس میں میرے خیال میں کوئی شک نہیں میرے ذہن میں کہ جو حملہ کیا اسرائیل نے قطر پر اس کو امریکہ کی آشیرواد تھی, اور امریکہ نے ان کو آنکھ ماری تھی. امریکہ مینس یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ, نہیں انکلوڈنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ. اچھا, انکلوڈنگ پریزیڈنٹ. دیکھیں نا, ادھر امریکہ کا سب سے بڑا اڈا مڈل ایسٹ میں العدید قطر میں ہے, جہاں 10,000 ٹروپس ہیں, 10,000 سینٹ کام ہے. اور اگر کوئی وہاں سے حملہ ہونے والا ہے باہر سے, تو وہ تو اگر نہ پتہ ہو تو دے مائٹ شوٹ اٹ ڈاؤن, کیونکہ وہ تو ان کے پاس ہے ٹیریٹری. تو یہ وہی ہوا جو 13 جون کو ہوا تھا ایران کے خلاف,
کہ ایران سے مذاکرات. اس میں میں سمجھتا ہوں امریکہ نے دھوکہ دیا ہے, پہلے ایران کو بھی دیا تھا اور اب قطر کو بھی دیا ہے. اور ایک یہ سبق بھی ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے. کل کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا کہ آپ امریکہ پر انحصار نہیں کر سکتے. اور مجھے افسوس ہے کہ ٹرمپ باوجود کہ کہنا کہ امریکہ فرسٹ, ان کی پالیسی جو ہے وہ اسرائیل فرسٹ ہے. اسرائیل کے جو مفادات ہیں, اسرائیل کے جو مقاصد ہیں, اس کو وہ تقویت پہنچا رہا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اینڈ دیٹ از دا فیلنگ آف ٹرمپ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ مطلب وہ تو اسی گوف اپ ہو گیا نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا میں نے فون کیا, میں نے وٹکوف سے کہا, وہ خود بھی وہ اس میں گڑبڑ ہو گئی تھی. وہ تو اطلاع ٹرکش انٹیلیجنس نے دی کوئی 20 منٹ پہلے کہ جی وہ حملہ ہونے والا ہے, ان کی انٹیلیجنس نے, اور اس لیے وہ ٹاپ لیڈرشپ وہاں سے غائب ہوگی. ٹیلی فون رکھے اور چلے گئے. ہاں وہ نماز پڑھنے گئے. ہاں تو وہ بچ گئے. تو وہ تو ویری کلیئر تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اس قسم کا جو حملہ ہوا ہے, یہ تو میرے خیال میں پورے مسلمان قوم کو للکارا ہے. اور قطر کے لیے بھی بڑا میسج ہے کہ انہوں نے کوئی 19-20 بلین ڈالر کا پورا جو تیار کیا تھا ڈیفینسو سسٹم, پیٹریوٹ میزائلز کے جو انکمنگ ہوگا سارا میں ارلی وارننگ ملے گی, کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا. نہیں, وہ تو سینٹ قوم بیٹھی, وہی سارا قابو کنٹرول ہوئے کر وہ سارا. نہیں, لیکن مجھے آپ یہ ذرا بتائیں نا, میں ذرا پہلے آپ سے یہ پوچھوں کہ جب یہ ٹارگٹ انہوں نے کیا تو ظاہر ہے کہ اپروول تو لیا ہوگا کمانڈر چیف سے, اس کی مرضی کے بغیر تو ہی ہونے سکتا. بالکل. آپ نے وہ بک آپ کے پاس پہنچی, فریڈم, یوسی کوہن, وہ 16 کو آ رہی ہے, آپ کے پاس آ گئی؟ اچھا. وہ موساد کا فارمر چیف ہے اور اس کا نام ہے بانڈ اسٹائل, اسرائیل موساد اینڈ دا سیکرٹ وار. اچھا. اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات, اچھا وہ بندہ بڑا آپ نے دیکھا اس کو, وہ ہے وہ بدماش ٹائپ لگتا ہے. وہ نہیں, اس کو بانڈ, اس کو اور وہ جینا عزائم ہیں یوسی کوہن کے, موساد کا چیف تھا. اس نے 22 سال کی عمر میں موساد میں جوائن کیا تھا اس نے. وہ جو ہے اس نے بتایا کہ ایران کا آپریشن کیسے کیا انہوں نے, جنرل قاسم سلیمانی. جی, ایران پر انہوں نے کتنے سال کام کیا, ایجنٹس ٹرین کیے اور ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے اپنے بندے اندر بھیجے. یہ پہلی دفعہ کتاب آ رہی ہے, پہلی دفعہ سے آئی. یہ میں نے اس میں یہ جو ہے یہ ایک تو اپنے آپ کو پیش بھی کر رہا ہے شاید نتن یاہو کا متبادل, اور اپنے آپ کو پی آر ایکسرسائز بھی ہے. ایک آئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 30 سال پہلے بائی وے آف ڈسیپشن آسٹروفسکی, جس میں لکھا تھا کہ انڈیا کے نیوکلیئر سائنٹسٹ اسرائیل میں ٹرین ہو رہے ہیں. وہ چیف تھا, موساد چیف نہیں, یہ چیف کی فرسٹ ٹائم, چیف کی پہلی کتاب. موساد ایجنٹ تھا, لیکن جو چیف کی طرف سے پہلی دفعہ اس نے کوئی اپنا ہسٹری دی ہے کہ یہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ مطلب اچیومنٹس آیا کر رہے ہیں اپنے. اچھا, اس کی جو ابھی جو اس کو دیکھا ابھی تو 16 کو ہی آئے گی, شاید ہٹ کرے گی, لیکن اس کے ایڈوانس کاپیز آ رہی ہیں. اچھا, اس کی آپ پڑھیں اس کے ایڈوانس کاپی. جی, اس میں ایک تو وہ یہ کہہ رہا ہے, اچھا ایک تو یہ اسمارٹ بانڈ ٹائپ اسٹائل ہے. ہاں, وہ ذرا اسٹائلش. اور اس کے بارے میں بتا دوں ایک فلم بھی بنے گی ہالی ووڈ. اچھا, اس نے جھوٹ بھی بڑے بولے ہیں اس کتاب میں. ایک تو یہ بات جو کہہ رہا ہے نا, اس کتاب میں اس نے جو بات کی ہے کہ میں نے ڈائریکٹر CIA جو اس وقت کی جو جینا ہیسپل, اس سے ملاقات کی. اچھا, جو جینا ہیسپل نے کہا کہ تم بالکل ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ جیمز بانڈ ہو. یہ اپنے جینا ہیسپل وہ تھی جب وہ ٹرکش میں بھی رہی تھی, چیف آف اسٹیشن, اور شی اسپیکس ٹرکش آلسو. پہلی خاتون CIA چیف تھی ٹرمپ کے پہلے دور میں. ہاں, تو یہ اس کے ساتھ جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ فوج تیار نہیں ہو رہی, تو اس نے آگے سے کہا جینا نے کہ وہ اچھا جی وہ تمہارے جنرلز بھی ہماری طرح کام نہیں کرتے, تو اور مل کے جو ہے موساد اور CIA کرتے ہیں. تو پھر ہم نے ہٹ کیا اور پھر ہم نے ٹرمپ سے نہیں, مطلب یہ نہیں, اس میں بات جو کہہ رہا ہے نا وہ اتنی فضول بات ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے میں نے بطور موساد چیف وہاں سے جا کے جینا ہیسپل کو جو کہ CIA چیف تھی, ہم دونوں نے سارا پلان کر کے پھر ٹرمپ کو بتایا. نتن یاہو آن بورڈ نہیں تھا, اور قاسم سلیمانی کو ہم نے بغداد میں ہٹ کیا. اور بعد میں ٹرمپ نے مذاق اڑایا کہ جی یہ تو دیکھو نتن یاہو بڑا کریڈٹ لے رہا ہے
لیکن یہ تو نتن یاہو تو آن بورڈ ہی نہیں تھا. یہ تو میں نے مطلب میں آئی ڈونٹ بلیو آن دس. ویسے وہ لگتا نہیں پلازیبل, تھوڑا ایگزیجریشن ضرور ہوگی, لیکن یہ ہے کہ ایسی کتاب لکھنے کا مقصد یہ تھا ٹو کنوے آئی تھنک اے فیل گڈ فیکٹر, کیونکہ اسرائیل کو بھی مار پڑی ہے نا ایران سے, اور بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے, اور وہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارا جو موساد ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے, ہم نے یہ کارنامہ کیا, بقول ان کے کارنامے کے طور پر پیش کر ہے, اور ہم نے ایران کے سسٹم کو کیسے پینیٹریٹ کیا, ہم نے بندے بھیجے, اپنے ایجنٹ تیار کیے. پاکستان کا ذکر بھی ہے کتاب میں, ہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان, ہاں وہ تو ایران فائلز کو, اور یہ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں لنک کرتے ہیں نیوکلیر پروگرام, اور پھر یہ بیروت اور پیرس اور سارا, کیونکہ وکیل بن کے جاتا ہے ہے ویسے بانڈ چالو گراؤنڈ سے, اور 84 سے مطلب 80 سے دیکھا نا, یہ اس وقت 1982 سے 80, کیونکہ یہ 22 سال کی عمر میں 22 سال کی عمر میں آ گیا تھا اس میں آرگنائزیشن میں. تو یہ اوبویسلی پروفیشنل آرگنائزیشن تو ہے, وہ کام کرتی ہے. اچھا, میں صرف اس کتاب میں بھی 2-3 اور باتیں ہیں, اس میں میں بعد میں بات کروں گا, لیکن یہ مجھے بتائیں مشاہد صاحب کہ گراؤنڈ پہ اس کا مطلب ان کے ایسٹس تھے قطر میں موساد کے بالکل, لیکن ان موساد کے جو ایسٹس تھے جو کہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ہٹ کرنا ہے, اور ان کو لیکن ان کو ٹرکی ان کو آبزرو کر رہا تھا, ایسے سمجھا تھا. دیکھیں نا, وہ تو ایسٹس کا تو سب کو پتا تھا کہ امریکنز نے خود ان کو کہا تھا کہ آپ نیگوشیٹ کریں. ٹھیک ہے, امریکہ کی آشیرواد کے بعد ہی حماس لیڈرشپ وہاں تھی تاکہ اس پر نظر بھی رکھی جائے. جیسے طالبان سے مذاکرات سے پہلے طالبان کو اجازت ملی کہ وہ آپ دوحہ میں قطر میں ہیڈ کوارٹرز کھول دیں, ٹھیک ہے, جس کی فنڈنگ قطر نے کی تاکہ طالبان سے ہمارا رابطہ بھی رہے اور طالبان پر ہم نظر بھی رکھ سکیں نا. 10 سال سے امریکنز کہہ رہے تھے, آپ کو پتا ہے, ہاں کہ یہ تو اوباما دور سے ہو رہا تھا. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ طالبان کے دفتر کا کہ پاکستان سے بائی پاس کیا جائے, پاکستان میں نہ ہو, ادھر ہو, ادھر ہم کنٹرول بھی کر لیں گے, انفلوئنس کر لیں گے, اور پاکستان کو سائڈ کریں گے. اچھا, کیونکہ وہ پاکستان پر ٹرسٹ نہیں کرتے تھے. اچھا, تو حماس کا تو وہ امریکنز سب کو پتا تھا کہ یہ یہاں میٹنگ ہو رہی ہے اور مذاکرات کے لیے تیاری ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈسیپشن ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں, اور بیک سٹیبنگ ہوئی ہے. نہیں, لیکن اس میں آپ مجھے صرف ایک بات یہ بتائیں نا کہ یعنی یہ کس کی غلطی ہے, یعنی اس میں اتنا, یعنی دیکھیں اس نے یہ ہو سکتا ہے نا کہ نتن یاہو نے کہا ہو موساد کی طرف سے اور سینٹ کام پوری کی پوری آن بورڈ ہو, ٹھیک ہے نا, ان کی ٹیریٹری میں رپورٹس ابھی آ رہی ہیں کہ موساد نے اس آپریشن کا مخالفت کی ہے, جو میں ماننے کو تیار ہیں. ہاں, اس لیے کیونکہ موساد اور قطر انٹیلیجنس کا بڑا قریبی تعلق ہے, اور قطر انٹیلیجنس ان کو پرووائڈ بھی کرتی ہوگی انفارمیشن کہ یہ فلانا لیڈر یہ کیا کر رہا ہے حماس کا, کیونکہ وہ ایک اوپن سسٹم میں رہتے ہیں, ان سے رابطہ بھی ہوتا ہے. تو ایک چینل آف کمیونیکیشن, یاد رکھیں انٹیلیجنس ایجنٹس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہوتی ہے, انفارمیشن, کہ ہماری انفارمیشن کے سورس ختم نہ ہو. اب تو ختم ہو گیا نا انفارمیشن, وہ کون ٹرسٹ کرے گا موساد کو یا اسرائیل کو یا امریکہ کو. تو وہ اس لیے یہ نیتن یاہو کا اپنا تھا کہ میں گریٹر اسرائیل کی بدماشی نہیں. تو نتن یاہو نے پھر بائی پاس کرتے ہوئے تو آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ میں بھی آن بورڈ نہیں تھا, تو یہ کیا اسٹوپیڈیٹی ہے. وہ تو خیر موساد کا چیف بھی نہیں تھا, آرمی چیف بھی نہیں تھا, تو میزائل کسے چلا نہیں کرتا نا, وہ تو سیکرٹ کرتا ہے. لیکن اس نے, میں سمجھتا ہوں موساد کے چیف نے فون کیا ہوگا, آرمی کا تو ہی وینٹ along with what اس کے باس نے کہا, جو پرائم منسٹر ہے. نہیں تو سینٹ کام تو یہ بیسکلی ان کی, اگر ایئر سپیس میں داخل ہو رہے ہیں میزائلز قطر میں, جو جس پہ سینٹ کام کا بہت بڑا بیس بھی ہے, تو آپ کے خیال سے, اور وہ ظاہر ہے کہ مختلف ملکوں کی, کوئی کہہ رہا ہے کہ عراق سے آئے, کوئی کہہ رہا ہے سعودی عربیہ کراس کیا, وہ مختلف باتیں چل رہی ہیں. وہاں سے کیا ہوگا. اچھا, نہیں تو آپ کے خیال سے سینٹ کام کو پتہ ہی نہیں تھا؟ بالکل پتہ تھا. امریکہ کی ملی بھگت کا بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اس میں پورا انہوں نے آنکھ ماری تھی کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں, اور بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ ہاں جی حماس کو ہم اس کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں, سارا کچھ ہے. تو یہ امریکہ کی فورن پالیسی اب فیل ہو گئی ہے ٹوٹلی مڈل ایسٹ میں. وہ جو پلان تھا نا کہ جی ابراہیم اکارڈز کا, کمپریہنسو پیس کا, وہ پاسبل نہیں ہوگا, کیونکہ امریکہ پر اعتماد اٹھ گیا ہے.
وہ ٹرسٹ اٹھ گیا. یہ تو امریکہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, یہ تو امریکہ اسرائیل کا پٹھو بنا ہوا ہے, امریکہ اسرائیل کے ایمان پر یہ ساتھ کر رہا ہے, اور امریکہ کی پالیسی تو امریکہ کی نہیں ہے, اٹس اسرائیل فرسٹ. اسرائیل کے مفادات, اسرائیل کے اس کو فوقیت دے رہا ہے, اس کی اہمیت دے رہا ہے. دیٹس ویری کلیئر. تو یہ امریکنز کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے, اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کل کی جو کانفرنس ہے اس میں کوئی ہمارے جو مسلم لیڈرشپ ہے, عرب لیڈرشپ ہے, دم کا مظاہرہ اچھا ہمت کا مظاہرہ کرے, اور کوئی کانکریٹ, ورنہ یہ ہو جائے گا گفتن نشستن برخاستن, یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, وہ تو افورڈ نہیں کرتے, افورڈ نہیں کرتے ایون عرب اور اسلامی ملک. دیکھیں جی, ناؤ اٹس ناؤ اور نیور سمٹ. یہ موقع پھر نہیں آئے گا. ٹیسٹ کیس ہے مسلم لیڈرشپ میں کتنی جان ہے. مثلا میں کہتا ہوں آپ فلوٹیلا بنائیں, کوئی کانکریٹ کام کریں, صرف یہ نہیں کہ ریزولوشن مذمت کا. پاکستان, انڈونیشیا, ٹرکی, وہ کہیں کہ جی ہم جوائنٹ نیول فلوٹیلا بناتے ہیں, ہیومینیٹیرین اسسٹنس لے کے جاتے ہیں,